بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر جیسے ایک عمل روزہ ہے، ایک عمل زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کرو، لیکن عامتاً لوگ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے۔ زکوٰۃ کے ڈکشنری کے لحاظ سے اگر میننگ دیکھیں تو اس کے معنی ہے کلیننس، پاکی، اور دوسرا ایک معنی ہے بڑھانا، بڑھنا، انکریز ہونا۔ اب یہ دونوں معنی ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، وہیں پر زکوٰۃ دینے والا بخل کی جو ایک بیماری ہے، ایک گندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی جو گندگی ہے اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، آدمی سوچتا ہے کہ میں کماؤں اور 2.5% دوسرے کو دے دوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس مخالفت، اس حکم کے خلاف کرنے کی وجہ سے جو انسان میں گندگی ہوتی ہے، کہ آدمی جب ادا کرے گا تو اس سے وہ پاک رہے گا کہ یہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے۔ مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ مسلمان کا انشورنس زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ جیسے گاڑیوں کا انشورنس ہے، گھر کا انشورنس ہے، اس میں آدمی بے فکر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا بھی اپنے مال کی حفاظت کے باب میں بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال محفوظ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں، تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز کا ذکر کیا، وہیں فوراً زکوٰۃ کا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ سن ہجری 2 کے اندر فرض ہوئی۔ اصل میں مکی زندگی میں بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی جس میں مال نکالنے کا حکم تھا، لیکن تفصیل نہیں تھی، اس کی ڈیٹیل نہیں تھی کہ کس مال کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، یہ ڈیٹیل نہیں تھی۔ مدنی زندگی کے اندر پوری ڈیٹیل آئی۔ تو مکی زندگی میں اللہ کے راستے میں دیتے رہو، کوئی ترتیب نہیں دی کہ اتنا نکالو اتنا نکالو۔ مدنی زندگی میں پوری ترتیب آئی۔ ابھی تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے کبھی جانوروں کی زکوٰۃ کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔ جانوروں کی جو زکوٰۃ، جو آدمی پالتے ہیں نا جانوروں کو، اس پالنے کا بھی الگ نصاب ہوتا ہے اور اس کی الگ مقدار ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھو، زکوٰۃ کے احکام جاننا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر فرض ہو چکی ہے اور آپ نہیں دے رہے ہیں، یا دے تو رہے ہیں لیکن غلط جگہ پر دے رہے ہیں۔ یہ سب ذمہ داری ہماری ہے، ہم کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ کس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، کس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچارے کتنے لوگ اپنی جو گاڑی چلاتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ، یہ سوچتے ہیں کہ اس کی بھی زکوٰۃ ہے،
یہ الگ بات ہے کہ اس کا صدقہ نفل نکال دے، وہ الگ چیز ہے، یہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے کہ چاہے 10 گاڑیاں لے لو آپ، بیچنے کی نیت سے ایک بھی نہیں ہے تو ایک کی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور چاہے کتنی مہنگی گاڑی لے لو۔ اچھا، زکوٰۃ کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد مال پر زکوٰۃ واجب، یہ کتنی اچھی بات ہے شریعت کی۔ دیکھو ٹیکس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، تم نے اتنے کا بیچا ہے اتنا پے کرو، بعد میں اگر اپنا کلیم کرتا ہو تو کرتے رہنا، لیکن آپ کو اتنا ٹیکس بھرنا پڑے گا، لیکن گارنٹی نہیں کہ حفاظت میں رہے، حفاظت اس کی ہوگی، کچھ گارنٹی نہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر کہا کہ سال بھر کھایا پیا یوز کیا کچھ کیا، کتنا بچا ہے آپ کے پاس، قرض دینے کا نکال لو اس کو، ہے اب جو بچا ہے اس پہ 2.5% نکالو۔ اتنی آسانی آپ سوچئے، کتنے لوگ اس کے باوجود بھی صحیح نہیں نکال رہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں 2.5 وہ کس کا سال، اب ہم جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ آئندہ سال کی نہیں کریں گے، اس رمضان میں ہم جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ آئندہ سال کی ہے، گزشتہ سال کی، جو سال گزر گیا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کا مال محفوظ رہا، آپ نے کھایا پیا استعمال کیا سب کچھ کیا، وہ سب فری رہا، اب جو بچا ہے اب اس میں سب نکال لو، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ اب سوچو بیوٹی، اسلام کی بیوٹی سوچو کہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ آئندہ سال کے ابھی سے نکال لے، پھر آسانی یہ کہ سال میں ایک مرتبہ نکالنے کی، ٹیکس جتنا ڈیل کرو، جتنا بیچو، جتنا خریدو کا ٹیکس میں سب میں ٹیکس دینا پڑے، چاہے 10 دفعہ کرو یا 20 دفعہ کرو، سب دفعہ آپ کو دینا، لیکن زکوٰۃ کا کہ سال میں ایک مرتبہ۔ پھر بھی اللہ ہمیں معاف فرمائے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ واجب تو ہوتی ہے 40-50 ہزار ڈالر اور 2-4 ہزار نکال کے ڈکار بھی نہیں دے رہا، سوچتے ہیں کہ بہت نکال ہیں۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کس کس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ان باتوں کو اپنے دماغ میں باندھ لو کہ بار بار پوچھنے کی نوبت نہ آئے، پوچھو کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آپ کے اندر میں ایبیلٹی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھو کہ کس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سمجھے؟ نمبر 1، سونا چاندی اور کیش، سونا چاندی اور کیش، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے آپ نے اس کو بزنس کے لیے رکھا ہو یا استعمال کے لیے رکھا ہو، زکوٰۃ دینی پڑے گی، سمجھ رہے ہیں؟ شوافے کے نزدیک زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو عورتیں پہنتی ہیں ان زیورات، ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کو بھی میں لے کر آیا ہوں، تو کہ کیونکہ بات جب لوگ چلاتے ہیں تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سونا چاندی آپ چاہے بزنس کے لیے رکھو یا پھر آڑے وقت میں کام آئے اس کے لیے رکھو، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اور یہ نہیں کہ ایک سال نکال لکھا کہ اس کی تو ہو گئی نا زکوٰۃ، ہر سال نکالنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ چیزیں بڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ جو واجب ہوتے ہیں نا وہ بڑھنے والے مال میں ہوتے ہیں، یاد رکھنا، جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ انکریز ہونے والا مال ہونا چاہیے، سونا چاندی ایسا ہے وہ انکریز ہوتا ہی رہتا ہے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، اور چونکہ سونا اور چاندی اس کے بدلے میں یہ ڈالر کو پاؤنڈ کو سمجھا گیا ہے، جتنا پاؤنڈ جتنا سونا آپ کے پاس ہوگا اتنی پاورفل آپ کی کرنسی ہوگی، جتنا سونا آپ کے پاس کم ہوگا اتنی آپ کی کرنسی ڈاؤن ہوگی، یہ پورا دنیا کا یہ چل رہا ہے، ورنہ ایک زمانے میں یہی سکے سونے کے چاندی کے چلتے تھے، یہی سکے ہوتے تھے پوری دنیا کے اندر، اور پھر فیڈرل ریزرو بینک نے پھر لوگوں کو کاغذ تھما لیے کہ جاؤ اور سارا سونا لے لیا، جیولری پہ کیا بات تھا ابھی آئے گی۔ ہاں، جیولری کے مطلب یہ ہے تو عورتیں جو پہنتی ہیں اس پہ ہمارے نزدیک زکوٰۃ ہر سال دینی پڑے گی، وہ بھی بڑھ رہا ہے،
آپ یہ فیملی نے اگر 10 سال پہلے جو بنایا ہوگا سونے کا ہار یا کچھ بھی بنایا ہوگا، اس وقت تو اس کی جو قیمت ہوگی، آج جا کے پوچھو. ہاں سمجھ لیں. ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی میں زیورات میں ایک بات کہہ دوں کہ ہم لوگ ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ابھی سونے کا کیا دام چل رہا ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا سونا ہی نکال لو. اصلی اعتبار سے یہ تو اچھا ہے کہ زیادہ ہی نکالیں گے، اس کے اندر خود حساب کرو گے، لیکن آپ پر واجب کیا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنا سونا لے کر سونار کے پاس جاوے اور کہیں کہ اس کو تولو، اس کا کتنا پیسہ آ سکتا ہے. کتنا آئے گا؟ بہت کم آئے گا. اس لیے کہ آپ کی جو زیورات بنتے ہیں اس میں دوسری دھات ملائی جاتی ہے، اور جو پیور گولڈ ہوتا ہے اس کو آپ کو جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہی ملے گا آپ کو، اور آپ کے سونے کی جو اس کی ویلیو دوسری ہوتی ہے. تو آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہوگی آپ کی چیز کی کرنٹ ویلیو کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی. سمجھ رہے؟ خیر، پہلے نمبر کی چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سونا، چاندی اور کرنسی، کیش، یہ پہلا نمبر. دوسرا نمبر مال تجارت، تجارت کا مال. تجارت کا مال کا کیا مطلب ہے؟ تجارت کے مال کا مطلب یہ کہ آپ نے جب اس کو خریدا تھا اس وقت آپ کی نیت تجارت کی تھی، اور اسی پر آپ قائم ہیں، اسی نیت پر قائم ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک کار خریدی، ویلیو تو زیادہ تھی لیکن آپ کو سستے میں مل گئی، تو آپ نے خرید لی کہ اس کو بیچ دیں گے، نیت بیچنے کی ہے. تو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، زکوٰۃ دینی، اب دینے کا رمضان جیسا ہر سال رمضان میں ہی دیتے ہیں، تو وہ آ رہا ہے. تو اس وقت اگر اس گاڑی کو ہم بیچنے جائیں اور آپ کتنے میں بیچیں گے اس کو، یہ مال تجارت ہے. پھر آپ نے سوچا کہ نہیں بیچتا ہے اتنی اچھی گاڑی میں اپنے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ آپ نے خریدا تھا استعمال کے لیے، لیکن آپ کی نیت ہو گئی بیچنے کی، ابھی فرض نہیں ہوگی جب تک آپ بیچو گے نہیں. سمجھ رہے؟ جب تک بیچو گے نہیں. تو مال تجارت آپ نے خریدا ہے یا مکان بنایا ہے، زمین لی تھی کہ میں اس کو رینٹ پہ چلاؤں گا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے 10 مکان آپ کے پاس رینٹ کے کیوں نہ ہو. آپ نے گاڑیاں لی ہے اس لیے کہ اس پہ رینٹ پہ چلانا ہے، کسی کو چلانے کے لیے دینا، آپ کو کوئی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی. ہاں جو انکم ہوگی اور سال کے اندر جو بچت ہوگی اس پہ زکوٰۃ نکال. تو دوسرے نمبر کی چیز ہے مال تجارت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حکم دیتے تھے کہ جو گیہوں بیچتا ہے، کہا کہ بھائی اس کی قیمت لگا اپنے مال کی، پھر زکوٰۃ نکال. اور سامان جو ہوتا ہے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک آپ بیچنے کا نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس فی العروض زکوٰۃ الا کان للتجارہ، سامان میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو. والد صاحب کے میراث میں کچھ ایسی چیزیں مل گئی جو ان کی تجارت کی تھی، آپ نے تجارت کے لیے نہیں رکھا ہے، آپ کو تو ملا ہے، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں بیچو گے، پیسہ آئے گا اور پھر وہ بیلنس ہوگا تو پھر زکوٰۃ نہیں، وہ الگ چیز ہے. تو دوسرے نمبر کی چیز مال تجارت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے اندر اس کی زکوٰۃ ہے، گائے کے اندر اس کی زکوٰۃ ہے، بکری میں اس کی زکوٰۃ ہے، ریشم میں اس کی زکوٰۃ ہے. ریشم میں اس کی تشریح کی کہ ریشم سے مراد جو ریشم کے کپڑے بنے ہوئے ہیں اس میں جبکہ نیت تجارت کی ہو، وہی تجارت کا تب زکوٰۃ واجب ہو. تو یہ دوسرے نمبر کی چیز ہو گئی. اور تیسرے نمبر کی چیز ہے کھیتی باڑی. کھیتی باڑی جو اندر سے پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/10 دینا پڑتا ہے. دیکھو ایک بات سوچنے کی، سونا چاندی اور کیش، اس میں کتنا کہا تھا میں نے؟ 2.5. اور کھیتی سے جو پیداوار اس میں کتنا کہا؟ 10%. تو کون زیادہ ہے؟ 10% زیادہ ہے. کیوں ایسا؟
سونا چاندی اور جو پیسہ تھا اس میں آپ کو محنت پڑی ہے، پسینہ بہایا کا تھوڑا نکالو، اور زمین کے اندر جو کھیتی ہے اس کے اندر آپ تو دانہ ڈال کے آ گئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں بھی ایک شرط کہ آسمان کے پانی سے اگر اس کو آپ نے سینچا ہے، جیسے فجی میں گنے کی کھیتی ہوتی ہے، کہ اس میں تو ون ٹائم، لیکن آپ نے کنویں کے پانی نکال کے اس کو سینچا ہے تو پھر نہیں، اس کو کیا نصف العشر 5%، نصف العشر، یہ جو 10واں ہے نا اس کا آدھا 5% ہو جائے گا، ہاں سمجھے؟ کیونکہ اس میں آپ کا ایکسپینس لگا ہے، اس میں خرچہ ہوا ہے، تو کہا کہ اس کو آپ کو 5%۔ دیکھو دین کے اندر التب کوئی بات نہیں ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ ہر ایک کا ثبوت ہے، حدیث ہے، ایسے کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گھوڑے کی کوئی زکوٰۃ نہیں، آپ کے پاس غلام ہے اس کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، ہاں غلام تجارت کے لیے رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، گھوڑا تجارت کے لیے رکھا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ آگے فرمایا فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّ مِن كُلِّ 40 درہما درہم، کہا کہ باقی جو پیسہ سونا چاندی ہے اس میں ہر 40 درہم میں سے 1 درہم، سننا پوری بات، وَلَيْسَ فِي 90 و100 شَيْءٌ، 190 درہم آپ کے پاس ہے، ابھی کچھ نہیں واجب، جب پورے 200 ہو جائیں گے، فَإِذَا بَلَغَتْ 200، جب پورے 200 کو پہنچ جائے گا، فَفِيهَا 5 دراہم، اب آپ 5 درہم دیجیے، پھر ہر 40 پہ 1 درہم دیتے رہیے، سمجھے؟ مطلب یہ کہ ہر ایک سے نہیں مانگا ہے، شریعت نے مانا ہے کہ 200 درہم کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ مالدار ہے، کیونکہ سال تو گزر گیا، ابھی تو آگے چلے گا نہیں، تو وہ تو بچت ہے، اس میں سے کہا 200 درہم کسی کے پاس ہے وہ مالدار ہے۔ 200 درہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی، اور سونے کے اعتبار سے 87 گرام یہ سونے کا نصاب ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں اس کو کہ آدمی پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جس دن اتنے ڈالر کے مالک بنے جس سے آپ 612 گرام اینڈ 35 ملی گرام سلور خرید سکتے ہیں، اس دن آپ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب بن گئے، صاحب نصاب، یعنی آپ اسلام کی نظر میں آپ مالدار ہیں، شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ہاں آپ اس دن مالدار ہو۔ اب آپ یاد رکھو کہ وہ کون سا دن تھا جس دن میرے پاس اتنی مالیت، اتنا پیسہ میرے پاس آیا، اس دن سے چلیے جب یہ تاریخ آئے گی نا دوسرے سال، اس دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بینک بیلنس میں کتنا ہے۔ اگر 612 کی جو قیمت تھی اس سے بڑھ گیا ہے تو آپ پورے کا 2.5% نکالیں گے، اگر کم ہو گیا آپ کو نہیں نکالے گا، اس لیے کہ جب سال پورا ہو رہا ہے آپ تو صاحب نصاب ہی نہیں ہے، آپ مالدار ہیں ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب تاریخ کے اندر کون سی تاریخ دیکھیں، یہ بھی ایک سوال ہے، تاریخ میں کون سی تاریخ دیکھیں؟ تو اسلامی تاریخ کا اعتبار ہوگا 354 ڈیز، اس کا اسلامک سال ہوتا ہے 354 ڈیز۔ ہم آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں، رمضان تو رمضان، تاریخ طے کر دو پہلی رمضان۔ اگر آپ انگریزی تاریخ سے نکالنا چاہتے کہ میرے لیے آسانی انگریزی تاریخ میں، تو کیا کریں گے؟ تو پھر کچھ تو کرنا پڑے گا نہیں، 11 دن کا کیا کریں گے؟ اسلامک سال تو 11 دن پہلے پورا ہو گیا نا، تو آپ کو 11 دن کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، زیادہ دینی پڑے گی۔ آپ کہیں گے کہ اس کو کیسے شمار کریں گے؟ ہاں اس کا بھی دیکھو، شریعت کے اندر ہر چیز کا سولوشن ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو $5,000 زکوٰۃ نکالنی ہے سال کی، تو آپ 354 ڈیز سے آپ اس کو
تقسیم کریں گے، تقسیم کا مطلب ڈیوائڈ کریں گے، اس میں جو آئے گا وہ 1 دن کی زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس کو 11 دن کے اندر شمار کر لیجئے اور دے دیجئے، ہر سال اتنی دیتے رہیے، تو آپ انگریزی حساب کے، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمانوں کا ہر کام انگریزی کے حساب سے نہیں، اسلامی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی دیکھیں، آج آپ یہ کہو کہ بھائی مجھے تو سفر کی 12 تاریخ کو سفر کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو کیسے کریں گے؟ اب پوری دنیا میں انگریزی کا چل رہا ہے، تو پھر آپ کو بھی انگریزی کے حساب سے لکھنا پڑے گا، فلاں تاریخ ہمارا بک کر دو۔ آپ اگر مسلمان کسی ٹریول ایجنٹ کو کہیں گے کہ 12 سفر کا کر دو، وہ کہے کہ بھائی 12 سفر کب ہے مجھے کیا معلوم۔ تو آسانی کے لیے حرام نہیں ہے کہ آپ انگریزی تاریخ کو استعمال نہیں کر سکتے، نہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے، ہمیں مسلمانوں اسلامی تاریخ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ خیر، تو یہ تو نصاب کی بات ہوئی۔ 5 قسم کے مال ہیں، جس کے اندر 4 قسم کے مال ہیں، اس میں سے 3 ہوئے ابھی تو۔ ہاں، اور ایک بات، زمین کی جو پیداوار ہے، ان پیداوار میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اسپیشل بیان کیا ہے، جیسے کہ شہد، ہنی میں بھی زکوٰۃ ہے، ہنی میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اس میں انسان کو کون سی محنت پڑ جاتی ہے؟ وہ بھی تو دوسرے کی محنت بھی تو خود رہے ہیں ہم لوگ جو بھی شہد کا بزنس کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل فی کل 10 ازق زق۔ شہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مشکیزوں میں 1 مشکیزہ دینا پڑے گا، 10 گیلن میں 1 گیلن دینا پڑے گا، 10 گیلن میں 1 گیلن۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قدیم قول، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں سے عشر لیا ہے، 10واں حصہ لیا ہے۔ یہ ہے کھیتی کا۔ اب سبزی کے بارے میں کیا ہے؟ کھیتی میں تو سبزی بھی آتی ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ تو سبزی کے اندر چونکہ وہ زیادہ دن تک رک نہیں سکتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فی الخضراوات صدقہ، سبزی میں صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اپنی خوشی سے کچھ نکال لے وہ الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر کون کون سی چیز آئے گی؟ سبزی کے اندر، سبزی میں پھول آ جائیں گے، چاہے گلاب کا ہو، دوسرے، اور اسی طرح سے کھیرا آئے گا، ککڑی آئے گی، اور تربوز آئے گا، بینگن آئے گا، یہ ساری چیزیں آ جائے گی اس کے اندر۔ ہاں، اس کو دیر تک رکھا نہیں جا سکتا، اسی لیے آپ لوگوں نے صدقہ فطر کے جو ہمارا NZMA کی طرف سے پمفلیٹ نکلا ہے، اکثر آپ کو نہیں ملا، بھیج دوں گا آپ کو، بھی ملا؟ ہاں، ہم بھیج دیں گے انشاءاللہ، یا کل انشاءاللہ لگا دیں گے اپنے یہاں۔ اس کے اندر اس بات کو لحاظ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 چیزیں لی جاتی تھی صدقہ فطر میں۔ ایک تو گیہوں ہے، کھجور ہے، سلطانہ ہے، بلی ہے، اور 5ویں چیز تھی عقیق۔ عقیق جو ہوتا ہے وہ دودھ کا بنتا ہے، ماوا، وہ سال بھر رکھ نہیں سکتے، اس لیے اس کا چلن بعد میں بند ہو گیا، اس لیے ہم نے وہاں 4 ہی کا دام لکھا ہے۔ چیز، ہاں، چیز جو باقی رہ سکتی ہے، اور اس کا دام کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، اس کا ویٹ بھی لکھ دیا ہے کہ کھجور 3.5، یہ 3.5، یہ 2.25، اس طرح سے۔ خیر، تو زکوٰۃ واجب ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مال جمع کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز ہے۔ اگر مال کا جمع کرنا جائز نہ ہوتا تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے بات کو؟ مال کا جمع کرنا جائز ہی نہ ہوتا تو زکوٰۃ ہی فرض نہ ہوتی۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مال آدمی جمع کر سکتا ہے۔ ہاں، اور صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألیم، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ صحابہ کرام یہ سن کے گھبرا گئے کہ بہت بھاری پڑ گیا یہ تو۔ یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی۔ تو مسلمانوں نے جب پریشانی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
میں تم لوگوں کی تکلیف کو دور کراؤں گا. اور یہ حضور کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا یا نبی اللہ انہو کبیر علی اصحابک ہذہ الآیہ، آپ کے صحابہ پر یہ آیت تھوڑی بھاری ہوئی ہے، ہیوی پڑ رہی ہے دوست، یہ دوست تھوڑا ہیوی لگ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ مال جو زکوٰۃ فرض ہوا ہے نا، وہ تمہارے مال کو صاف کرنے کے لیے فرض ہوا ہے. اسی طرح سے جو میراث بھی ہے نا، میراث ہیریٹ کیا کہتے ہیں، رشتے دار، انہیریٹ، وہ بھی اسی لیے ہے کہ مال پاک ہو جائے. اس کا کیا مطلب؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر یہ میراث، بھئی میراث کے احکام کیوں آئے؟ مال کو جمع کرنا جائز نہ ہوتا تو میراث کے احکام بھی نہیں آتے. میراث کے احکام کا آنا، زکوٰۃ کے احکام کا آنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مال کو جمع کرنا جائز ہے. اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس وجہ سے کہ تمہارا مال صاف ہو جائے، پاک ہو جائے. خیر، تو زکوٰۃ کی فرضیت تو آپ کو معلوم ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، عقل سے، ساری چیزیں ثابت ہے ان چیزوں سے. زکوٰۃ کے بارے میں جہاں مال ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، مال جہاں پر ہوتا ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا سونا چاندی فجی میں پڑا ہوا ہے تو آپ فجی کے جو وہاں کا حساب لگایا جائے گا کہ وہاں کیا دام ہے. انڈیا میں پڑا ہے تو انڈیا کے حساب سے زکوٰۃ نکالی. میں یہ مسئلہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ فطرانہ میں آدمی کہاں ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ہم یہاں آئے، ہم فجی انڈیا کے اندر کہہ دیں کہ ہمارا فطرانہ تم دے دینا، وہ تو 60 روپیے دیں گے تو یہاں کا $1.20 ہوگا. ہاں نہیں، ہم یہاں ہیں. جانور قربانی کا جہاں ہوتا ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، جانور کس جگہ پر ہے ایک، اور زکوٰۃ کے اندر مال کہاں پر ہے یہ دیکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے ایڈوانس زکوٰۃ دینا. دیکھو ایک خاص مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے جو کہا تھا کہ جس دن آپ نصاب کے مالک ہوئے اس دن کنفرم ہوا کیا مالدار ہے. اب یہ سال پورا ہوگا یہاں 1 رمضان کو، اس میں اوپر نیچے ہوتا گیا، کچھ بھی ہوا، پورے خرچ ہو گئے، زیادہ آ گئے، سب کچھ. یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے آپ کے پاس کا دینا پڑے، نہیں ہے بیچ میں کتنا بھی آ گیا. اچھا ایک اور مسئلہ، بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ پہلی رمضان کو ہمارا سال ختم ہوتا ہے اور شعبان کی 15ویں کو کسی نے ہدیہ دے دیا لمبا چوڑا یا کہیں سے آ گیا تو کہا اس پہ تو 15 ہی دن گزرے ہیں، کہا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں، اس کی دینی پڑے گی. یہ اس کے ساتھ چلا جائے گا، یہ جو کیپٹل تھا نا اس کیپٹل کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے گا. اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. نصاب ہوا تب سال گزرنا ضروری. اب بیچ میں کچھ بھی کمی بیشی ہو گئی کوئی بات، بیچ میں اگر جو پرچیز پہلے خرچہ کر دیا پورا ختم، وہ تو ہے نا. آپ کے پاس اس دن کتنا ہے تو اسے تو جان کے بھی خرچہ کر دیا، کوئی بات نہیں. آپ کی ملکے سے نکل گیا ہے، آپ کی ملکے سے تو نکل گیا ہے. آپ کے پاس کیا ہے وہ دیکھا جائے. آپ خرچ کریں گے تبھی آپ کے جیب سے تو جائے گا ہی نہیں ہے. پھر بھائی کہیں گے کہ دوسرے کو دے، اسے خدائی کو دے دے. سمجھے؟ علماء نے ایک مسئلہ لکھا لیکن کہا کہ یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا. کہ آدمی، کوئی ایسا آدمی ہے، چلیے میں مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالے. چیز ہے لیکن زکوٰۃ نکالنے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو کہا کہ بھائی اپنی ملکیت سے نکال دے اور کس کو دے دے؟ بیوی کو دے دے، بیوی کو دے دے. اونرشپ بدل گئی نا، اونرشپ بدل گئی. اب بیوی کے پاس ہے سونا چاندی لیکن پیسہ زکوٰۃ ادا کرنے کا نہیں تو کیا کرے؟ اپنے شوہر کو گفٹ کر دے. اب یہ تو آج مالک ہوا ہے نا، اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا. لیکن اگر اللہ کے فرض سے بچنے کے لیے کوئی یہ کر رہا ہے، اس کو خدا نے دیا ہے پھر بھی یہ کر رہا ہے
بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. لیکن اگر کوئی اسے دیکھو شریعت کے اندر بعض چیزیں ایسے ہوتی کہ ایسے جاؤ تو ناجائز، ایسے جاؤ تو جائز، ایسی شکلیں ہوتی ہے. زکوٰۃ کے اندر آنرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. زکوٰۃ کے اندر آنرشپ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بھائی زکوٰۃ کا مالک کون؟ مسجد کا جو مالک ہوگا وہ، مسجد کا مالک تو اللہ ہے. اللہ کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دینا تو اسی کے نام پہ ہے، لیکن غریب کو دینا ہے، مستحق کو دینا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں، ایک سسٹم ایسا ہے اسلام کا کہ آپ کہیں بھی جاؤ پکڑے جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی ایمانداری سے زکوٰۃ نکال لے. جب ایمانداری سے نکالے گا تو خود بھی تندرست رہے گا، اس کا مال بھی محفوظ رہے گا. خیر، تو اپنی بات چل رہی تھی یہاں پہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا. جب آدمی صاحب نصاب ہے تو وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صدقہ زکوٰۃ کو جلدی یعنی کیش ایڈوانس دینے کے بارے میں. حضور نے اجازت دی. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ سال کا انتظار کرنا، کوئی آدمی بیچارہ فیجی والا جا رہا ہے انڈیا آپریشن کے لیے، اب آپ انتظار رہے ابھی تو زکوٰۃ نکال لیا ہم نے، اور آپ کا خاص رشتہ دار ہے، تو کیا کریں گے؟ ارے سال تو آتا رہے گا، میں بعد میں اس کا حساب لکھ لیں، بھائی 1000 دے لو، لکھ لو 1000 ہم نے نکال لی زکوٰۃ ایڈوانس میں. ضرورت کو دیکھا جاتا ہے. ضرورت مند آدمی آپ کو ملے تو دیر مت کرو، اور اگر پڑا ہے تو جلدی مت کرو کہ کسی کو بھی دے دو، نہیں، انتظار کرو. کوئی اچھا آدمی ایسی جگہ جس کو ہم جینوئن کہتے ہیں، ہوتا ایسا آدمی، وہاں تک ہماری زکوٰۃ پہنچ جائے تو آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور دوسری ایک بات بتاؤ، زکوٰۃ کا مسئلہ اہم اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھو نماز کی رکعتیں نہیں بتلائی. قرآن میں نماز کی رکعتیں بتائی کسی جگہ؟ ارے 5 نمازیں وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے. 5 ٹائم کی نماز نہیں لکھا، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں کس کس کو دینا ہے اس کا نام آیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس میں 2 تو کٹ ہو گئے. مؤلفۃ قلوب کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام کے قریب ہوتے تھے، نئے کو اب اسلام کے نزدیک آ گئے، وہ اس پہ خرچ کر دو، احسان کر دیتے کہ پھر وہ اسلام میں داخل ہو جائے. ایک تو وہ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے اس زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے والے آدمی ہوتے تھے، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی. لیکن آج کے چندہ لینے والے اس حکم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پرسنل کام ہے، اس لیے کمیشن پہ چندہ ناجائز ہے. ان کو چاہیے کہ ان کی تنخواہ مقرر کر دے کہ 1 مہینہ کام کرو گے ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے. لیکن ان لوگوں کو کیا ڈر ہے کہ تنخواہ دیں گے یہ کام نہیں کریں گے. تو بھائی ایسے آدمی کو رکھتے کیوں جن پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ ان پر بھروسہ ہو ایسے کو رکھو. خیر، اب بات آتی ہے قرض کی زکوٰۃ. آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. جس کو دیا وہ نہیں. ہاں، اگر وہ دے رہا ہے، اس نے کہا میں دوں گا زکوٰۃ، آپ کی فکر مت کرو، تو جائز نہیں ہے. کیوں؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچ کر لاوے وہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا. آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے اور آپ کا پہلے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اب آپ کو ہدیے دے رہا ہے، آپ کو نہیں لینا چاہیے. پہلے سے آپ کی دوستی تعلقات ہیں اور پہلے سے آپ کا ہدیہ کا تعلق رہا ہے، اور دینا کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی حق نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ. وہ آئے اور حضور کو دے دیا، اور کچھ رکھا کہ میرا ہے. کہ تیرا؟ کہا مجھے کچھ لوگوں نے ہدیہ دیا. کہا کہ اگر تو اس کے لیے نہیں جاتا تو تجھے کوئی دیتا، گھر پہ بھیجتا تیرے یہاں؟ نہیں. تو کہا یہ تجھے اس لیے دیا ہے کہ تجھے یہاں کا کام کیا ہے، اس لیے تجھے ڈال دو یہیں پہ، نہیں ملے گا.
سمجھ رہے بات کو؟ تو ہاں بات اپنی وہ طریقے تقریباً 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے زکوٰۃ کس کو دی جائے گی اس میں. ایک فقراء اور مساکین، 2 ہو گئے. آپ کہیں گے دونوں میں کون ہے؟ بعضوں نے کہا فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہم والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام کو چھڑانے کے لیے، غلام کو چھڑانے. آج کے زمانے میں یوں سمجھو کہ سعودی کے اندر اور ایسے ملکوں کے اندر کوئی آدمی بیچارہ ایسا ہے جس سے غلطی سے کسی کو ایکسیڈنٹ لگ گیا اور وہ آدمی مر گیا، تو اس کی وجہ سے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو بھی چھڑانے کے لیے بھائی اتنا پیسہ دینا پڑے گا، تو اس کو مالک بنا دیا جائے، اس کو چھڑایا جا سکے. وفی الرقاب والغارمین علیہ، اور قرض دار جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس قرض دار کو بھی آپ. لیکن یاد رکھیں قرضہ بینکوں کا نہیں ہونا چاہیے، قرضہ بینکوں کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر بینکوں کے قرضے کو شمار کرنے جائیں گے تو بڑے بڑے سپر مارکیٹ والے بھی غریب نظر آئیں گے. ہے کہ نہیں؟ آج کے زمانے میں بڑے بڑے بزنس مین وہیں سے تو لاتے ہیں، اسی سے تو بناتے ہیں، تو وہ قرضہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات، زکوٰۃ فرض ہونے کے اندر بھی جو اپنا قرضہ کو مائنس کریں گے وہ قرضہ نہیں ہے وہ جو بینک کا ہو. If you minus the loan because of zakat, which amount you will minus? It is a personal loan, not the loan of bank. بینک کی کون سا ایک قسط کو آپ کو ہے، ایک قسط آپ مائنس کر سکتے ہیں ایک، اس لیے کہ بینک ول ناٹ کم ٹو یو اینڈ امیجیٹلی آسک یو پے دا منی، امیجیٹلی نہیں مانگیں گے. پرسنل لون والا ہی کین کم اینی ٹائم اینڈ ہی کین آسک. سمجھ رہے؟ یہ فرق ہے دونوں کا. چلو پھر باتیں بہت ہو جائے گی دوسرے، آئندہ بھی اس کے اوپر انشاءاللہ چلائیں گے زکوٰۃ کے مسائل پر. سوال ہو تو زکوٰۃ کے اگر جو ابھی جیسے لوگ فیجی سے نکلتے ہیں نا، جب پیسہ ہوتا ہے کافی لوگوں کے پاس اور آپریشن کرنے کے لیے، جیسے بھی کوئی بتا دیا ہارٹ آپریشن ہے، تو وہ سیم ٹائم پیپا بنا کے زکوٰۃ مانگنے لگتے. کیا یہ جائز ہے؟ ہم لوگوں کو دینا بھی ان کو جائز ہے؟ ہمارا زکوٰۃ نکل جائے گا کہ پھر بھی ہم ٹنگے رہیں گے بیچ میں؟ آپ نے جس کو غریب سمجھ کر دیا اور وہ بعد میں مالدار نکلا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، میرا زکوٰۃ ہو گیا. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ غریب ہے، آپ نے زکوٰۃ اس کو دے دی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مالدار ہے. آپ کی میں دیکھا بھی نہیں. ہاں اچھا، یہ جو مسئلہ ہے اس میں پہلے جو پیپر دینے والے ہیں وہاں سے ان کی ذمہ داری ہے کہ پوری تحقیق کریں. آپ جو بات بتا دیں 100% نہیں، اس سے بھی آگے پرسن ہوتے تو میں اس کو تصدیق کرتا، کیونکہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جن کا بینک کے اندر $50,000 بیلنس ہے اور وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، زکوٰۃ میں کے لائن میں کھڑے ہیں. ابھی جیسے بات کے مطلب کہ ابھی وہ اچھا تھا، بزنس چلتا ہے یا کام کر رہے ہیں، انکم آ رہا ہے، سب چیزیں، موٹر گاڑی گھر سب ہے، مگر جس دن اس کو ہارٹ اٹیک مارا تو وہ پیپا لے کے گھومنا شروع کر دیں گے. تو لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، ہم خود اپنے لوگ زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں. کیا یہ جائز نہیں؟ دیکھو اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ بات بالکل اچھی طرح سے تھا، یعنی ویلدی تھا، پیسے والا تھا، تو اب تو پھر اس کو لینا جائز نہیں ہے. اور اس کے پاس انف منی ہے کہ وہ اپنا آپریشن کرا سکتا ہے، بالکل جائز نہیں، اس کو لینا جائز نہیں. یہ کافی لوگ کے پاس پیسہ رہتا بھی ہے مگر یہ پیپا لے کے بھی بٹورے. لیکن ابھی آپ کا اس میں آیا تھا کہ ایک آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، سب چیز ہے لیکن پیسہ نہیں. وہی بات ہے، تحقیق کر لو جہاں تک ہمارے کنٹرول میں ہے. لیکن میں ایک بات اور بتاؤں گا کہ ہم لوگوں کو جو ہمارے علاقے کے جتنے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو اتفاق کرنا چاہیے کہ اپنی جو زکوٰۃ یہاں پر آوے اور یہیں سے جاوے. کوئی آدمی پرسنل ایسے دیتے رہیں گے تو پھر یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. لیکن جب اگر یہ کمیٹی مسجد کے اوپر آ جاوے کہ بھائی مسجد سے بات کرو، ہم لوگ تو مسجد میں دے دیتے ہیں، مسجد والے جانے،
تو آپ تحقیق کریں گے کہ بھئی یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، تو ہماری مسجد کی طرف سے اتنا، بس آپ کو ہمارے ایریا میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دے دیا، بات خلاص ہے۔ ہاں اونرشپ ضروری ہے، ہاں وہ آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ مستحق ہے، اور پیپر دینے والے جو وہاں سے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پوری تحقیق کرے، کیونکہ یہ گواہی دے رہے ہیں، اس کے غریب ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے وہی ووٹ اور اس کی وجہ سے کہ بھائی آئندہ سال ہمیں پھر الیکشن میں رہنا ہے، اگر اس کو پیپر نہیں دیں گے تو سالا یہ ہمارا اپوزیشن کھڑا کر دے گا، یہ کر دے، ایسے آدمیوں کو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو کچھ بنانا بھی نہیں چاہیے اور ان کی بات کا بھروسہ بھی نہیں کرنا۔ مدرسہ علاوہ فیس ہے، ہاں مدرسہ کا بھی ایک ایشو ہے۔ مدرسے کے بارے میں بھی میں تو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو ان بہت بڑی گڑبڑی ہے کہ وہاں اونرشپ نہیں ہوتی۔ میں نے ایک فارم بنایا تھا کہ اونرشپ ہو، بچہ غریب ہے تو وہ سائن کرے، اگر بالغ ہے تو وہ، نہیں تو اس کا ابا سائن کرے اور پھر اس کی فیس ادا کرائی جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اچھا دوسرا ہے جو گولڈ ہے، جو فیملی گولڈ ہوتی ہے، جو آپ کے بیوی پہنتی ہے، ہاں سمجھو آدھا کلو پہن لیا ہاں سال بھر میں یوز کیا، کیا اس پہ گولڈ کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی، جائز نہیں، زکوٰۃ واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میں سونے کے کچھ زیورات پہنتی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ بھی خزانہ ہے جمع کرنے کا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعید بتلائی ہے سونے کی، کیا یہ اسی میں سے؟ حضور نے فرمایا ما بلغ ان تؤدی زکاتہ فزکی فلیس بکنز، یعنی جو مقدار جو 20 مسکال اس کو کہیے کہ 87 گرام کی جو مقدار ہے یا 612 گرام کی جو مقدار ہے وہاں تک پہنچ گیا اور زکوٰۃ دے دی گئی، یہ کنز نہیں ہے۔ ایک بات حضرت زینب بنت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، یہ عورتوں تم زکوٰۃ نکالتی رہو اگرچہ تمہارے زیورات ہی کی کیوں نہ ہو، فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، اس لیے کہ تم میں سے اکثر قیامت کے دن جہنم والے ہوں گے۔ یہ ایک روایت ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب فرماتے کہ دو عورتیں حضور کے پاس آئی، ان کے ہاتھوں میں کنگن تھے سونے کے، حضور نے فرمایا کہ تؤدیان زکات، کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ قالت لا، کہا نہیں ہم نہیں دیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کا زیور پہناوے، کنگن پہناوے؟ قالت لا، قال فادیا زکاتہ، حضور نے فرمایا کہ پھر اس کی زکات ادا کرو۔ سمجھ رہے؟ تو زیورات کی زکات دینی پڑے گی چاہے سال میں ایک دفعہ بھی نہ پہنتے ہو، کیونکہ یہ مال بڑھنے والا ہے، مال بڑھ رہا ہے، چاہے وہ پہن رہی ہے نہیں پہن رہی ہے لیکن یہ انکریز ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بڑھنے والے مال کے اندر۔ یہ پورا ٹپ بھرنا پڑے گا یا 87 نکال کے بچا؟ پورا کرے پورے کی مالیت آپ معلوم کر لو کہ یہ بیچنے جائیں تو کتنا ہے۔ ٹوٹل ہاں ٹوٹل 87 پہ تو کنفرم ہوتا ہے کہ مالدار ہے، اس کے بعد 87 اگر پورا 87 ہے تو اتنا نکالنا پڑے گا 2.5%، اور بعد میں آگے بڑھتے جتنے چلے جائیں اتنا، جیسے کہا نا وہ 200 درہم پہ 5 درہم حضور نے فرمائے، تو 200 درہم یہ ہے نصاب ہے، 200 درہم سے اندر تھوڑا بھی ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 87 سے کم ہے تھا نہیں بالکل نہیں، وہی 200 درہم سے کم کا چاندی کے اندر۔ ابھی جسے گولڈ کے پرائس اوپر جاتے ہیں نا، اس کی ایڈوانس کو پے کریں، ایڈوانس پہ تو پے کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو، اس کا حساب رکھ لیں، اور جس وقت آپ کو زکوٰۃ فرض جس دن آ رہی ہو اس دن حساب لگائیں، اور اس دن جو بھاؤ ہوگا اس میں اتنا مائنس کر لیں۔ کرنٹ مارکیٹ ویلیو، ہاں جس دن آپ پر فرض ہو رہی ہے اس دن کی جو ویلیو ہوگی اس میں سے مائنس کر دیں۔ کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے نا۔ اور کوئی خالی گولڈ کے ویلیو، ہم لوگ کے جو ویلیویشن ہے اس میں میکنگ جو بنا ہوئے ہیں ان لوگ کے ویلیو، میکنگ کے نہیں، گولڈ کے جو وائٹ ہے اس پہ ہاں ویٹ، اور آپ اپنا سونا لے کر جائیں گے نا تو اس کی قیمت کم ہی بتائیں گے۔ خریدیں گے۔ خریدنا کم دن دے گی، میکنگ چارجز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، خالی سولڈ گولڈ۔ ہاں سوری، اپنا ویلیو بتائیے۔ اور کوئی؟ ہاں بولو۔ کوئی غریب ہے وہ حج پہ جانا چاہتا ہے، ہاں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ وہ؟ سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو کتنا شوق ہے،
اس کو کتنا شوق ہے. ایک آدمی غریب ہے لیکن اللہ کی محبت اور اس کے دل کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں. تو جو آدمی صاحب خیر ہو اس کو تو چاہے کہ للہ رقم سے بھیجے، نہیں تو پھر کم از کم اس کو کہو کہ تو یہ دیکھو یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے، آپ دو فارم زکوٰۃ آپ ادا کر دو، اپنا حج ادا کرو. لیکن جس کو شوق ہی نہیں ہے، جو نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہا ہے، نہ نماز میں آ رہا ہے، نہ دین کا دوسرے شعبوں کے اندر کچھ کر رہا ہے، اور آپ اس کو بھیج رہے ہو، تو اس کو پہلے کہیے کہ 5 ٹائم کی نماز پابند بنے. مفتی صاحب کوئی انسان کیا بتانا نہیں چاہیے نا کہ زکوٰۃ پیسہ ہے، وہ تو کہنا ضروری نہیں ہے. جس کے دیتے ہاں، ہیں آپ. جس کو ہدیہ کہہ کر بھی آپ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم کو آپ ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی کو ایسے آدمی کو دیا کہ اس سے وہ یوز کر لے گا، اس کو کہا دیکھو یہ قرضہ دے رہا ہوں، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں دل میں، لیکن اس کو کہو کہ میں قرضہ دے رہا ہوں، آپ کو لوٹانا پڑے گا، اور وہ محنت کر رہا ہے لوٹا، پھر آپ کہہ دیں کہ نہیں اپنے پاس رہنے دو. تو آپ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ اس کے دوسرے عنوان سے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ.